पैसे क्यों नहीं اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ لوگ جو غیر ملکی اشاروں اور غیر ملکی ہمیشہ میمو گیٹ سے لے کے اور ساری ڈون لیگز تک اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، عمران خان کھڑا ہوا ہے، آخری بال تک لڑے گا اور 3 تاریخ کو ووٹنگ ہے۔ 22 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے جو آج یہ متحدہ اپوزیشن اور اس کے ساتھ جس طرح باپ کے خالد مکی صاحب اور آج ایم کیو ایم نے اعلان کیا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جمہور کا طریقہ یہ ہے، پرائم منسٹر چاہے وہ سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، ان کو چاہیے کہ جب وہ عدلی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں، آج وہ استعفیٰ دے کر ایک نئی ریت قائم کریں اور روایت قائم کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جو آپس میں تعلق ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا عدم اعتماد سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کے کام کرنا ہے، ہر حال میں، ہر صورت میں۔ السلام علیکم ناظرین، ایکسپرٹس میں آپ کے ساتھ نبیلہ سندھو۔ پینل کا تعارف کروا دوں، پینل میں شامل ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر ریاض رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، محمد الیاس صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ساتھ حاصل رہے گا آج حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کا۔ سب سے پہلے وہی بات کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن نے گورنمنٹ کو ایک اور بڑا سرپرائز دے دیا ہے، جس کے بعد ملک میں سیاسی بھونچال دکھائی دے رہا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے بھی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی اور متحدہ اپوزیشن کو جوائن کر لیا ہے، جس کے بعد نمبر گیم میں حکومت بظاہر مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے۔ ایم کیو ایم کی شمولیت کے بعد اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کا ٹارگٹ اچیو کر لیا اور 175 اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل کر لی ہے، لیکن یہ پاکستان کی سیاست ہے، اس میں کچھ حرف آخر نہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پنجاب کے محاذ پر چودھری پرویز الہی کے لیے بھی صورتحال مشکل ہو چکی ہے۔ علیم گروپ نے پرویز الہی کو ووٹ دینے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور ترین گروپ کے بعد اپوزیشن کے ساتھ تقریباً معاملات طے پا گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دھمکی آمیز خط کا نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے۔ وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد کو حکومت کے خلاف بڑی سازش قرار دے رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج وزیر اعظم نے قوم سے خطاب بھی کرنا تھا، تاہم یہ خطاب بعد ازاں مؤخر کر دیا گیا۔ اسی مناسبت سے ہمارے ایکسپرٹس کے لیے سوال کہ کیا تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر وزیر اعظم کے پاس اب بھی کوئی سرپرائز باقی ہے؟ عامر صاحب، آپ سے آغاز۔ جی بالکل، ظاہر ہے کہ اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مراسلہ کھیلیں گے، اور چونکہ پہلے جب عدم اعتماد آئی تو پرائم منسٹر نے کہا کہ گدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے، اور یہ انہوں نے کراچی میں کھڑے ہو کے کہا۔ لوگوں نے اس پہ بھی تبصرے کیے تھے کہ شہر کون آیا ہے اتنے عرصے کے بعد، اور پھر اب یہ میں کراچی والوں کو نہیں کہہ رہا، ذہن میں رکھیے گا کہیں میرے کھاتے میں ڈال دیں، میں وہاں پہنچنے والے کی بات کر رہا ہوں، مطلب ڈر بھی لگتا ہے نا، اب تو نئے معاہدے ہو گئے۔ اچھا، پھر اب ایک خط جو ہماری اطلاع ہے، جو کیبنٹ میں بھی بتایا گیا، یہ آیا تھا امریکہ میں، جو اس وقت اسد مجید خان سفیر تھے، انہوں نے یہ لکھا سائفر، اور وہاں پہ جو امریکہ میں ان کی ساؤتھ ایشیا کے لیے نائب وزیر خارجہ ہیں، ان سے ایک آفیشیل میٹنگ ہوئی، اور وہ سائفر میسیج ہی آتے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا۔ یہ امریکہ وہی ہے جس نے دھمکی دی تھی جنرل صاحب کو، جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ 7 پوائنٹ ہیں اور ہم ڈھیر ہو گئے تھے۔ وہ ابھی فاروق حبیب کہہ رہے تھے کہ وہ ماضی نہیں رہا کہ جہاں ہم ایک دھمکی پہ ڈھیر ہو جاتے تھے۔ ظاہر نواز شریف تو بل کلنٹن سے ڈھیر نہیں ہوئے تھے نا، $5 بلین کی آفر کے باوجود انہوں نے 21 مئی 1998 کو خط لکھ کے شکریہ کیا تھا کہ آپ نے آفر کی، آفیشیل ریکارڈ پہ چڑھایا۔ ذہن میں رکھیے گا فیصل صاحب کہ انہوں نے کہا کہ ہم دھماکے کریں گے کیونکہ انڈیا کے مقابلے میں ہم یہ بات آپ کی نہیں مان سکتے، لہذا دعووں میں اور باتوں میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ ایبسولوٹلی ناٹ کی کہانی کرتے ہیں تو آپ کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، جسے اب ہونا چاہیے تھا ہر جگہ پہ، نہ آج وہ فون اٹھا رہے ہیں نہ میسج کا جواب دیتے ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اندر بھی گھس جاتے ہیں کہ میری بات مانو، چھوڑا اپنے چیئرمین کو۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی پاکستان کا چلانا چاہ رہے تھے، اس موقع پہ وہ غائب ہے موحد یوسف صاحب کے، وہ کیوں نہیں بول رہے؟ وہ میسیجز کرا کے آتے ہوتے تھے ہر جگہ پہ اسکرین پہ کہ جناب ان کو پورا ٹائم دیں، ان کو اخبار میں اتنا نمایاں چھاپیں، جبکہ آج تک
قانونی طور پہ وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس سینس میں نہیں بنے کہ اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ ایک موڈیفیکیشن کر کے ان کو لکھا گیا کہ یہ اسپیشل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جبکہ وہ ہیں نہیں، ایڈوائزر کے نام پہ ایڈوائزر بھی نہیں ہیں۔ بہرحال ان کو آنا چاہیے تھا، یہ باتیں کرنی چاہیے تھی۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی آفیشیل سیکرٹ ہے، ہم خط لے جا رہے ہیں، جب اتنی باتیں ہو گئی ہیں نا تو پھر باتیں کر دینی چاہیے کہ جی ہم اتنے بولڈ ہیں، ہم ایبسلیوٹلی ناٹ بھی کہتے ہیں اور ہم یہ بھی کرتے ہیں۔ تو لہذا پھرلا کھیلنا ہے کہ جی اب الیکشن کی تیاری انہوں نے کرنی ہے۔ پرائم منسٹر نے یہ بات وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ مجھے نظر آ گیا کہ میری پارٹی میں نے ایک نئی ریوائول آئی ہے، تو وہ ریوائول کو لے کے انہوں نے چودھری پرویز الہی کے حوالے کی کہ اب آپ پنجاب میں یہ گیند میں نے آپ کو سمیع اللہ کے حوالے سے کلیم اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب آپ پنجاب میں کھیلیں اور مجھے بھی بچائیں اور خود کو وزیر اعلیٰ بنائیں۔ اب وہ ظاہر ہے ہمارے دوست ہیں چودھری پرویز الہی، بڑے محترم ہیں، ان کو بھی بہت مشکل ہو گئی ہے جب خاص طور پہ علیم خان نے کہہ دیا کہ کیا نیا پاکستان چودھری پرویز الہی کے ذریعے بننا ہے۔ یہ بہت سخت میسج انہوں نے اپنے ترجمان کے ذریعے دیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس طرح آئیں گے۔ وہ پرویز الہی صاحب کی کابینہ میں وزیر رہے ہیں اور پرویز الہی کے اسپیکر کے طور پہ جب عمران خان صاحب کے آرڈر پہ ان کو نیب نے پکڑا تھا، پروڈکشن آرڈر پہ ان کو اسمبلی میں لا کے عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا رہا، جیسے سلمان رفیق اور حمزہ شہباز کو بٹھایا جاتا رہا۔ یہ پرویز الہی تھے جنہوں نے ذاتی احسان بھی کیے کہ اسپیکر ہونا اور بات اور پرائم منسٹر کے میسج کہ پروڈکشن آرڈر کسی کے نیش ہونے چاہیے وہ کرتے رہے۔ بہرحال سیاست اسی بے رحمی کا کھیل ہے کہ جب آپ ساتھی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں اور جب آپ لڑ پڑتے ہیں اور اپنے اپنے اقتدار کی جنگ ہوتی ہے تو جو گمسان کا عالم ہے۔ اب دیکھیں اس وقت سندھ ہاؤس میں 22 لوگ پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں بڑے بڑے وزیروں کے قریبی عزیزوں کے نام آ رہے ہیں، تو یہ بہت کہانی کھل گئی ہے، بڑھ رہی ہے۔ پرائم منسٹر کے لیے بس اب یہ ہے، ان کا خیال ہے کہ چونکہ نواز شریف نے بالکل کلیئر ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے کہ یہ جو عبوری ٹائم کے لیے بیسیکلی وزیر اعظم تو وہ ریگولر ہوں گے شہباز شریف اگر بن جاتے ہیں، لیکن 4 سے 6 مہینے میں ڈیزالو کریں، جو آئینی ترامیم کرنی ہے، مساق معیشت کرنا ہے، صوبوں کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے سارے مل کے کریں اور پھر الیکشن کرائیں۔ پرائم منسٹر نے اپنی اچھی تیاری کی ہے، ٹھیک بات ہے کہ سیاسی طور پہ ان کے ذہن میں ہے کہ مجھے اگر ریوائول مل رہی ہے تو میں اس طرح چلوں، تو یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے بات کی جاتی تھی، اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کریں تو جب بھی انہوں نے نعرہ لگایا انہوں نے کہا وہ روایتی سیاست نہیں کریں گے، موروثی سیاست کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس وقت جو حالات بن چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنا استعفیٰ دے کر ایک روایت قائم کر سکتے ہیں، باقی جو اب تک روایت چلتی آ رہی ہے اس کو ختم کر سکیں؟ نبیلہ، جو میرا ان کے بارے میں ایک جنرلی ہمارے پاکستانی سب کا ویو ہونا چاہیے کہ ہی ڈزنٹ گیو اپ۔ اگر آپ نے کرکٹ ٹیم میں دیکھا ہو تو یوز ٹو فائٹ، اور میرے خیال میں جیسے ہم سولجرز کہتے ہیں کہ لاسٹ مین لاسٹ بلٹ، ہی ول ضرور فائٹ کریں گے۔ بازار ہے کہ یہ ایک جمہوری طریقہ ہے، اور جس طریقے سے ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ اینڈ میں جو ایم کیو ایم کا ٹرمپ کا رہ گیا تھا اور ایم کیو ایم نے ظاہر فلڈ جو ہے وہ اپوزیشن کے بارے ڈال دی ہے، تو کافی حد تک یہ امکانات ہو گئے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا اور پرائم منسٹر ول ہیو ٹو گو۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں، کیا اس کو وہ اسٹریٹ جلسوں میں دوبارہ لے جاتے کنورٹ کرتے ہیں، جو آئی ہوپ کہ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر۔ وی کانٹ افورڈ انسٹیبلٹی ملک میں۔ اور جو لیٹر کی بات کی گئی ہے، اس کو میرے خیال میں اب فائنلی اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ کہ وہ اسمبلی میں ان کیمرہ سیشن میں لے کر آئیں گے اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا دکھاتے ہیں، کیا لیٹر ہے۔ لیٹر تو آئی تھنک آج جرنلسٹ شاید عامر سلیم رانا بھی شاید گئے ہوں، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ اس میں انہوں نے کچھ بتائی ہے کہ کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیٹر کون ہے، کہ وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اگر اس میں کوئی انوالو ہے ہمارے پاکستان میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، کسی محکمے کا، تو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، لیکن پہلے پروف اور انکوائری کرنے کے بعد، تاکہ ایک دفعہ سلسلہ یہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ سیکنڈ یہ کہ ہی کین ڈو سارٹ مینی تھنگ۔ مجھے شک ریکارڈ پڑتا ہے کہ کیونکہ یہ گیو اپ کرنے والے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کامیابی کے بعد یہ سارے کے سارے ایم این ایز پی ٹی آئی کے، وچ آئی ہیو نو آئیڈیا، میرے اپنی اسیسمنٹ میں سوچ رہا تھا کیا ہو سکتا ہے، اٹ از لائکلی کہ یہ سارے ریزائن کر دیں اور پھر ارلی الیکشن سٹارٹ ہو جائیں، بیکاز عمران خان فیلز کہ اس وقت وہ ہائی پچ پہ لے گئے، جو ان کا گرتا گرافتا دوبارہ تھوڑا سا چڑھ گیا ہے، اور پھر جس طرح وکٹمائزیشن ہی فیل کہ وکٹمائزیشن ہوئی ہے، جبکہ یہ جمہوری طریقہ ہے، نو بڈی کین کمنٹ آن دیٹ، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ چاہیں گے میں یہ اس کارڈ کو لے کے اور یہ جو لیٹر ہے اس کو لے کے آگے چلیں اور الیکشن میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ 2-3 آپشنز ہیں، بٹ اپرنٹلی جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ملک کے لیے بہتر ہے کہ یہ خوش اسلوبی سے ہو، جمہوری طریقے سے ہو، اور جو بھی طریقہ ہوتا ہے پاکستان کے لیے کم از کم کوئی ایسی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہے حافظ طاہر اشرفی صاحب، اس سے پہلے اعلان کیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آج قوم سے خطاب کریں گے، ایک بار پھر اعتماد ملیں گے، پھر یہ خطاب مؤخر کر دیا گیا، وجوہات کیا ہیں اور کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس اب بھی کوئی سرپرائز باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ یہ تو عمران خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا خطاب کیوں مؤخر کیا ہے، لیکن بہرحال کل میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اس خط کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ مراسلہ کہیں، اسے ڈاکومنٹ کہیں، جو بھی نام دے لیں، لیکن یہ ایک چیز موجود ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے۔ اب اس کی حساسیت کتنی ہے، وہ کتنا جو اہمیت رکھتا ہے، یہ بہرحال آنے والا وقت بھی بتائے گا اور حالات بھی بتا رہے ہیں۔ پھر اس کا ٹائم بڑا اہم ہے کہ یہ ایک دن پہلے عدم اعتماد سے ملتا ہے، تو میرا خیال ہے جو متعلقہ فورم ہے، جو اب تک کی خبریں آ رہی ہیں، چونکہ میں اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہوں، تو جو اب تک کی خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ متعلقہ جو فورم ہے ان پہ بھی اس کو لے جایا جا رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ حزب اختلاف کے لوگوں نے بھی یہ بات کی ہے اور ہمیں سب کو یہ بات کرنی چاہیے کہ اگر تو واقعی ہی اور حقیقتاً اس طرح کی کوئی چیز کہی گئی ہے اور اس کو سنجیدہ انداز میں کہا گیا ہے، پراپر طریقے سے جیسے کنوے میسیج ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمارے ہاں سیاسی مخالفت میں چیزوں کو خلط ملط کیا جا رہا ہے۔ میں نے چونکہ یہ تھوڑا سا، میں زیادہ تو نہیں لیکن سفارتی دنیا کو تھوڑا سا جانتا ہوں، بعض اوقات جو غیر ملکی سفراء یا غیر ممالک کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ آپ کے سفیر کو بعض چیزیں اس انداز میں کہتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ادھر تک پہنچائے اور وہاں پر اس کی اپنے مرکز تک حساسیت پہنچے۔ یہ دھمکی خالی عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ دھمکی پھر پاکستان کے لیے ہے۔ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ہم کوئی ایک نیپال بھوٹان کی طرح کوئی ملک نہیں ہے، ہم دنیا اسلام کی ایک بڑی قوت ہے، ہماری ایک مضبوط فوج ہے، ایک مضبوط قوم ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں حزب اختلاف کے لوگوں نے بہتر بعض نے بات کی ہے، بعض تو اس کو مذاق میں اڑا رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ بات کی ہے بالکل درست ہے کہ اس کو سنجیدہ لیا جائے۔ اگر یہ جینون بات ہے، پوری قوم کو اس پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اگر جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اگر کوئی اندر سے ملوث ہے پاکستان کے اندر سے، تو پھر ضرور اس کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اگر باہر کی کسی قوت کا صرف یہ پریشر ڈالنا ہے یا ہماری جو پالیسیاں ہیں، یہ بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں، ٹائم کم ہے، کہ ابھی جو ہم نے آخری OIC اجلاس کیا ہے، اس اجلاس کو روکنے کے لیے اور اس اجلاس کو ناکام کرنے کے لیے ہندوستان نے $3 ارب خرچ کیا ہے۔ پوری دنیا اسلام میں اس نے وفود بھیجے ہیں کہ آپ اپنا جو ہے اجلاس ملتوی کر دیں یا آپ کا نمائندہ نہ جائے یا اس میں کشمیر کا ذکر نہ ہو۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ عمران خان ہے، اگر یہاں نواز شریف صاحب ہو یا یہاں پر کوئی اور ہو اور یہ اجلاس ہو رہا ہوتا تو تب بھی یہی درد ہماری ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان کا وقار ہے، پاکستان کا فخر ہے، پاکستان میں یہ اجلاس ہو رہا تھا، اور ہندوستان، حتیٰ کہ جو اسلام آباد میں ہندوستان کا سفارت خانہ ہے، وہ جس انداز سے یہاں لابی کر رہا تھا، یہ باتیں مخفی نہیں ہیں، لیکن اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے عدم اعتماد کی، وہ فگر کے اعتبار سے اب تک جو عدد ہے، لیکن ایک چیز تو پھر سامنے آ گئی کہ کاش جس وقت ہم نے خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ جو الیکٹیبلز آپ کہہ رہے ہیں اور یہ جو پرندے اڑ کے آ رہے ہیں، ان کو آپ قبول نہ کریں، اپنے کارکنوں کو اپنے ساتھ لے کے انہی کو ٹکٹیں دیں۔ آج میرا خیال ہے اس بات کا احساس کہیں نہ کہیں آیا ہوگا کہ اگر آج اپنے کارکن ہوتے تو وہ اس طرح سندھ ہاؤس میں جا کے نہ بیٹھے ہوتے۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، تحریک عدم اعتماد کا خطرہ کیا خط سے ٹل سکے گا؟ دیکھیں، حافظ صاحب کی باتیں سن کے مجھے وہ شیخ رشید صاحب کی وہ میڈیا ٹاک، وہ جو تھوڑی سی مختصر سے کی تھی انہوں نے، وہ یاد آئی ہے۔ انہوں نے اس میں ایک اشارہ دیا تھا کہ یہ وہ میڈیا لیکس اور میمو گیٹ والی اپوزیشن ہے۔ غالباً پرائم منسٹر صاحب کے ذہن میں یہی ہے، وہ جو متعلقہ فورم کی بات کر رہے ہیں حافظ صاحب، کہ وہاں یہ ڈسکس کیا جائے اور ان کو بتایا جائے اس کی سیریسنس کا، اور ان کو احساس دلایا جائے کہ یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے،
یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف ہے، اور اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف ہے تو ظاہر ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے، جو ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے، جو میں ابھی تک سمجھ سکا ہوں۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، میں معذرت چاہوں گی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ اس وقت وفاقی وزیر فواد چودھری میڈیا سے گفتگو۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا حکومت کے پاس اب بھی کوئی سرپرائز باقی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا اقتدار بچا سکے۔ ایاز صاحب، آپ سے میں سوال کر رہی تھی کہ جو خط دکھایا جا رہا ہے دھمکی آمیز، کیا اس خط سے کوئی خطرہ تحریک عدم اعتماد کا جو ہے وہ ٹل سکتا ہے؟ اور ابھی آپ نے سنا ہو فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر کے گئے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آخری بال تک ہم کھیلیں گے۔ وہ خط کی تو بات ختم ہوگی نا، اب نہیں ہوگی۔ ابھی میں عامر نے ابھی ٹویٹ کیا، میں پڑھ رہا تھا، عدالت نے روک دیا ہے، وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت ظاہر ہے، وہ تو معاملہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک، لیکن وہ جو پہلے بات کر رہا تھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شہباز گل بھی کچھ اسی طرف اشارہ کر رہے تھے، جب جیلم کا انہوں نے حوالہ دیا، اور جیلم کے ثبوت ہیں چونکہ فواد چودھری صاحب، اور سب کو پتہ ہے جیلم کی سرزمین سے مطلب کیا مراد لی جاتی ہے، تو وہ امیدیں ساری ان کی مجھے ادھر سے لگ رہی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی امید پوری ہونے جا رہی ہے۔ نمبر گیم میں آؤٹ رائٹلی بالکل فارغ ہو گئے، مطلب اننگز ڈیفیٹ ہے اگر اس کو کرکٹ کی اس میں اصطلاح میں کیا جائے، اگر نمبر گیم کو ہم دیکھیں۔ اس کے بعد مجھے جو سب سے زیادہ تشویش ہے اس ساری سچویشن کے بعد وہ یہ ہے کہ سٹیبلٹی آگے مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، مطلب وہ عمران خان صاحب رہیں جائیں، دونوں صورتوں میں سٹیبلٹی مجھے نہیں نظر آ رہی۔ مجھے سڑکوں پہ نکلتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، وچ ول بی ویری سیڈ، جو سب سے زیادہ اس میں افسوسناک صورتحال ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے معاشی حالات جو ہیں، وہ انٹرنیشنل حالات جو ہیں، وہ ملک افورڈ نہیں کرتا اس وقت اس طرح کی چیزیں، لیکن مجھے بدقسمتی سے ادھر ہی چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بریک اس طرف آئے گی۔ بہت اچھا ہوتا یہ معاملات بہت پہلے خوش اسلوبی سے طے کر لیے جاتے، حل کر لیے جاتے، لیکن نہیں، وہ ظاہر ہے ہماری ضد انا ہم سے بڑی ہوتی ہے ہمیشہ، اور اسپیشلی جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں ان کی تو اور زیادہ بڑی ہوتی ہے، وہ تو بالکل بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو ایمیکیبلی کو حل نکالا جاتا، کوئی ارلی الیکشنز کی طرف جایا جاتا تو شاید اس صورتحال سے ہم بچ جاتے، لیکن چونکہ اب معاملات یہاں تک پہنچا دیے گئے ہیں، اور عدم اعتماد آج کی تاریخ میں تو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گی۔ جتنے ووٹس ہیں دوسری طرف جا چکے ہیں، وہ 22 اگر نکال بھی دیں آپ، جو حکومتی ارکان وہاں شریک ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت سمیت سندھ ہاؤس میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر بھی 177 کا تو فگر اس وقت اپوزیشن کے پاس ہے۔ بظاہر تو سب کچھ مطلب گورنمنٹ کے حوالے سے ختم ہو گیا ہوا ہے، لیکن فواد چودھری ابھی بھی امید سے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں 92 کے ورلڈ کپ میں بھی ہمارے یہی حالات تھے۔ اب دیکھیں کس میچ میں بارش ہوتی ہے، 1 پوائنٹ ہمیں ایکسٹرا مل جاتا ہے اس میں فواد چودھری صاحب کو، اور اس کے بعد یہ کوئی وکٹری کی طرف چلے جائیں گے، کوئی فائنل میں پہنچ جائیں گے، جس کی آج کی تاریخ میں امید نہ ہونے کے برابر۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ کیا کہیں گے، کیا ابھی بھی کوئی امید باقی ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیں، جب وہ بندہ ایمان پہ ہوتا ہے تو بندہ تقاضا یہی ہے کہ جی امید پہ دنیا قائم ہے، اور امید رکھنی چاہیے اور ان کو کوششیں کرنی چاہیے، لیکن بظاہر جو دنیاوی اسباب سامنے نظر آ رہے ہیں، اب میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا جو مریم نواز کر رہی ہے، میں بالکل صحیح دینی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں کہ پرائم منسٹر شکست کھا چکے ہیں، ٹھیک، کیونکہ ان کے لوگ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، اور وہ جیلم والی بات تھوڑی دیر میں ہم کچھ کلیئر کریں گے، وہ جیلم کے مارشل ریفرنس میں نہیں تھی، وہاں کے وزیر کے عزیزوں کے حوالے سے تھی وہ سوال، شاید کیونکہ میں نے اس کے پہلے حصے میں کہا تھا کہ کچھ لوگ سندھ ہاؤس میں وہاں سے بھی جا کے بیٹھ گئے ہیں، گھر سے بھی، تو یہ بات وہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ایم این اے وہ کہاں ہیں اس وقت، مطلب میں چونکہ سن نہیں سکا نا سوال پراپرلی، لیکن میں نے پہلے حصے میں مجھے کچھ اطلاع آئی تھی ایسی کہ یہ اندر سے بغاوت ادھر بھی پھوٹ گئی ہے، یہ جو دوسروں کے عین شین نون ڈھونڈ رہے تھے نا، وہ اپنے گھروں سے عین غین شروع ہو گیا ہر ایک کے، کہ اپنے اپنے گھروں میں وہ جو چودھری شجاعت کہتے تھے منڈی تھلے ڈانگ پھیرو، منجی تھلے ڈانگ پھیرو، تو وہ ساروں کی چیکنگ شروع ہو گئی ہے۔ امید ویسے بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ طاہر اشرفی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مولانا طارق جمیل کو مل کے دعائیں کریں، کوئی نسخے دیں پرائم منسٹر کو کہ ایم این ایز واپس لے آئیں، بظاہر وہ لوگ اڑ کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے فیصل صاحب، اس ساری صورتحال پر آپ کیا موقف پیش کریں گے؟ دیکھیے، پہلے میں عامر صاحب کی ایک بات کرتے ہیں۔ عامر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ دینا بالکل اسی طرح ہے
جیسے عمران خان صاحب یہ موقف اختیار کیے ہوئے نا کہ امریکہ ان کی اچھا سوئی پھنسی ہوئی تھی، ہوئے ہوئے مجھے نہیں پتا تھا اتنا پیٹ میں درد ہوا ہے وہ مشرف والی مثال دینے پہ، سمجھ آئی، بڑی دیر سے بیچارے پریشان تھے، ہوئے ہوئے شروع ہو جائیں بھائی، کیونکہ وہ آرمٹیج کے آگے وہی گرے تھے 7 پوائنٹ۔ یار اب فیصل کو بھی تو ارے بھائی سچ بتایا نا یار، اب فیصل کو بھی تو اتنی تکلیف، ہوئے ہوئے آدھے گھنٹے سے لے کے بیٹھے تھے۔ چلیں اب سن لیتے ہیں عامر صاحب، آپ سن لیتے ہیں کہ فیصل صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جی فیصل صاحب۔ عامر صاحب کی اصل میں خوشی کا دن ہے، تو ویسے عملات میں جو اتنا مسخرہ پن چچورا پن کرتے ہیں آج تو کھل کے کریں گے، اس لیے ان کو پوری آزادی جتنا کریں۔ دیکھیں کیا ہو گیا آج، کیا ہوا آج؟ عمران خان آخری بال تک لڑے گا، عمران خان جو ہے فائٹر ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب فائٹر نہیں ہے، عمران خان صاحب جو ہے نا وہ تکبر و انا کے اس میں گرفتار ہے۔ فائٹر جو ہے نا اس کی ایک ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ بڑے فہم سے جو ہے نا مکے چلاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی اگر آپ پالیسیاں دیکھیں، عمران صاحب نے تو کبھی، اور فائٹر کا جو اعتماد ہوتا ہے نا وہ اس کو فائٹر بناتا ہے۔ وہ تو آخری بال تک لڑنے والے فائٹر ہے فیصل حسین صاحب۔ اگر وہ آخری بال تک لڑنے والے تھے تو ابھی سمجھ لیں کہ آخری بال ہو گئی ہے، وہ کلین بوٹ ہو چکے ہیں، تینوں وکٹیں گر گئی ہیں، میدان کے اندر موجود امپائر نے انگلی اٹھا دی ہے، وہ ریویو کے لیے جو ہے نا وہ تھرڈ امپائر کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں اسکرین بالکل سیاہ ہے۔ لیکن فیصل صاحب اگر ہم پاکستانی سیاست کو مد نظر رکھیں تو یہاں تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم نے تو آج اپنے انٹرو میں بھی یہ کہا۔ تھرڈ امپائر یا جو نیوٹرل امپائر ہے وہ اب جو ہے نا ریویو کرنے کو بھی تیار نہیں اس معاملے پہ، آپ یہ سمجھ لیں اس بات کو، اس بات کا یقین کر لیں آپ، گیم از اوور۔ ایشو کیا ہے، وہ جو اپنا طاہر اشرفی صاحب نے بات کی نا وہ بہت زبردست بات کی انہوں نے آج، بہت زبردست، کہ عمران خان صاحب نے کرائے کے لوگوں پر اعتبار کیا، جن لوگوں نے 22 سالہ جدوجہد عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کی نا، ان پہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اعتبار ہی نہیں کیا۔ الیکٹیبل کا لفظ یہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جتنا عمران خان صاحب نے اس کو طاقتور بنایا نا، اس سے پہلے پاکستان میں جو ہے وہ کبھی نہیں ہوا۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب کی عادت نہیں تھی، عمران خان صاحب کی تربیت نہیں تھی سیاسی مینجمنٹ کی، اس لیے عمران خان صاحب یہاں مار کھا گئے۔ یہ بازی بھی عمران خان صاحب جیت سکتے تھے اگر ان کے اندر سیاسی صلاحیت ہوتی، اگر وہ دیوار پہ لکھا ہوا جو ہے ان کو پڑھنا آتا، وہ دیوار پہ لکھا ہوا بھی جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس سارے بحران میں غلطی کرتے گئے، چلتے گئے، آخری غلطی ان کی تھی جو ان کو بالکل لے کے ڈوب گئی، کہ جب انہوں نے مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری پرویز الہی کو اپنے پاس تنہا بلا لیا۔ یہ بات میں آپ کو بالکل اپنی معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ جب چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی تو ایم کیو ایم ڈر گئی، سہم گئی، خوفزدہ ہو گئی، وہ سمجھی کہیں سے فون جو ہے کھٹک گیا ہے، نہیں ہوا تھا کچھ، وہ چیک کرتے رہے، یہ طے ہو گیا تھا کہ ساتھ جانا ہے۔ اگر وہ نہیں بلاتے تو یقین کریں کہ یہ دونوں تینوں مشترکہ فیصلہ کرتے، تو جو آج ہوا ہے اور جو کل رات 12 بجے کے بعد ہوتا رہا ہے، ابھی ہو سکتا ہے 4-5 دن بعد کیا ہوتا ہے، یقین کریں آج کے دن یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج کے دن کی صورتحال جو ہے وہ بہت مختلف ہوتی۔ یہ عمران خان نے جو غلط سیاسی فیصلے کیے اور جن لوگوں پہ اعتبار کیا، یہ ایک آخری بات، یہ فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ 92 کے ورلڈ کپ میں ہماری پوزیشن خراب تھی، 92 کے ورلڈ کپ میں نا عمران خان صاحب کے پاس کرائے کے کھلاڑی نہیں تھے، 92 کے ورلڈ کپ میں پکڑ دکڑ کی ٹیم نہیں تھی، ان کے پاس میاں داد تھا، ان کے پاس انضمام تھا۔ ابھی جو آپ کے پاس جو لوگ ہیں نا، وہ جو شیخ رشید صاحب کی صبح کی تقریر سنے کہ میں نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ پلٹ کر آئیں گے، ان کو ٹھڈے مارنے ہیں آپ نے، تو آپ ٹھڈے مارتے رہے آپ جو بھی کرتے رہیں۔ الیاس صاحب، محمد الیاس صاحب، آخر غلطی کہاں؟ مجھے 1 منٹ دینا۔ جی مولانا صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں گزارش کروں کہ دعا تو بہرحال ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے کچھ دوستوں کی بدزبانی اور طعن و تشنیع کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جو اس وقت سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، 2 چیزیں یاد رکھیے، کچھ لوگوں کے دل دکھے اور کچھ لوگ انتظار میں ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلی پارٹی ٹکٹ دے دے، اور اگلے 24 گھنٹے کے اندر جب وہ ٹکٹ والا معاملہ جو کلیئر ہوتا جائے گا تو یہ شیخ رشید صاحب نے غلط نہیں کہا کہ آخر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کو بھی تو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔
وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ دیں اور یہ جو 3.5 سال اقتدار کے مزے لیتے رہے ہیں اب ادھر آگے بیٹھ گئے ہیں، ان کو ٹکٹیں دے دیں گے وہ. تو ابھی آپ دیکھیے، ابھی تو کھیل کا ایک تماشا جو اس ملک میں سیاسی لگتا ہے لوٹا کریسی کا وہ سامنے ہے، اور یہ حقیقت بات ہے. میں نے خان صاحب کو جس دن یہ ان کا مینار پاکستان والا جلسہ ہوا تھا اور اس رات وہ ایک بڑے اہم آدمی کو جس نے اب ان کو دھکا دیا ہے اس کے ہاں جا رہے تھے، تو اس وقت گزارش کی تھی کہ آپ مت لیں ان کو ادھر ادھر کی جماعتوں سے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ اپنے ورکر پر اعتماد کریں. کس نے دھکا دیا تھا حافظ صاحب؟ اعتماد کیا ہوتا تو یہ میں نے مشورہ دیا تھا انہیں، میں نے کہا تھا دھکا کس نے دیا؟ نہیں، بندے کا نام بھی دے دینا. نہیں وہ پوچھیے دھکا کس نے دیا اس کا نام پوچھیے. ابھی 2-3 ہیں، ان میں سے ایک صاحب تھے. بہرحال وقت جب آئے گا تو نام بھی لے لیا جائے. لیکن وہ میں تو لے سکتا ہوں ویسے. ربی صاحب اس سے زیادہ آئیڈیل ٹائم نہیں ہے نام بتانے کا. نہیں معاہدے بھی ہو جائیں، وعدے بھی ہو جائیں، تو وہ تاریخی جملہ تو حضرت آصف علی زرداری صاحب کا ہی ہے قرآن ہے کہ معاہدے کوئی قرآن. اور آج کی میٹنگ میں بھی ایسا، آج کی میٹنگ میں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی آصف زرداری صاحب موجود نہیں تھے. یہ بھی تاریخ کا حصہ نہیں. تو رات ایم کیو ایم والے بھاگے، اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، تو پھر اب آج بدلا تو لینا تھا نا زرداری صاحب نے یار. اس طرح تو نہ کریں. نہیں وہ معاہدہ زرداری صاحب نے ہی بند کمرے میں کرایا تھا. بہرحال میں گزارش کروں گا جی، ہمیں اس سارے کھیل میں اپنے وطن کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہم نے بہت سارا کچھ پچھلے 2 ہم سب کی دعائیں اسی وطن کے لیے ہیں. آج اشرفی صاحب کی بات سن کے نا بڑا مزہ آیا ہے، لیکن سنجیدگی کا مظاہرہ اور ہونا چاہیے تھا. بریگیڈیئر صاحب آپ کا موقف بھی میں لوں گی. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ وفاق میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور یہ سیاست ہے جہاں پر آخری لمحے میں بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. محمد الیاس صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی کہ ہم وفاق کی کہنا چاہ رہے تھے نبیلہ. مجھے میں نے نا ابھی تک محمد الیاس صاحب کا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ شامل نہیں اس کے کیا. بعد آپ سے 2 بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب کو ڈسکشن میں شامل کروں گی کہ میں الیاس صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وفاق کی سیاست تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، پنجاب کی سیاست میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے. پنجاب کی سیاست کا کیا ہوگا؟ پنجاب میں بھی جو صورتحال ہے وفاق کی طرح بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، کیونکہ پنجاب میں جو 2 گروپ تھے، جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہیں جو ناراض ہیں، وہ جو سائڈ پہ چلے گئے. ایک ترین گروپ ہے اور علیم گروپ ہے اور ایک غضنفر چینا گروپ. یہ تینوں گروپ ابھی تک اپنے اجلاس کر رہے ہیں، جس میں علیم خان اور یہ ترین گروپ نے تو کہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی حمایت نہیں کریں گے اس میں، اور دوسری جانب جو چینا گروپ ہے وہ اپنا فیصلہ بھی کرے گا. تو صورتحال ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب لاہور آ گئے اور آ کے انہوں نے وزراء سے ہنگامی اجلاس کیا، ٹاسک دیا سب کو کہ وہ سب سے میٹنگ کریں اور نمبر گیم کو پوری کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو اس میں شروع ہو گئی ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ پنجاب میں. وفاق کی طرح پنجاب میں بھی شروع ہو گیا اور اس میں بھی نمبر گیم پوری کرنے کے لیے جو ہے ناراض اراکین ہیں ان سے منانے کے لیے کام شروع ہو گیا. تو ہو سکتا ہے جیسے کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں وفاق سے پہلے ہی چیف منسٹر کا انتخاب کر لیا جائے، اور انتخاب کرنے کا چودھری پرویز لائی صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو اس کی یہ صورتحال ہے کہ اس سے وفاق پر بھی بڑا اثر پڑے گا اور نمبر گیم اوپر بھی پورا کرنے میں مدد ملے گی. تو بہرحال پنجاب میں ایک سسٹم ہے جو بڑا تیزی سے جاری ہے. ابھی بزدار صاحب کا استعفیٰ قبول نہیں کیا پرائم منسٹر صاحب نے، کیونکہ وہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا یہ ملک کا. گورنر صاحب کے پاس آئے گا، گورنر صاحب کے پاس ابھی نہیں گیا، تو پرائم منسٹر صاحب نے لے کے اپنے پاس ہی رکھا ہوا الماری میں. تو وہ جب دیں گے تو تبھی وہ قبول ہوگا. تو تحریک عدم اعتماد بھی وہ ادھر ہی بیچ میں پڑی ہوئی ہے اور وہ بھی دن پورے ہو رہے ہیں. جیسے وہ بھی ہوگا تو اپوزیشن کی جانب سے وہ بھی چلے گا. پنجاب میں ایک صحیح ہلچل مچنے والی ہے وفاق کی طرح. تو ابھی ادھر کیونکہ ادھر سندھ ہاؤس نہیں، ورنہ ادھر بھی بندے ادھر سے نکلتے کچھ. تو بہرحال وہ دیکھنے وقت آنے پر کہ کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ میرا ایکچولی اپنے پینل میں ایک سوال تھا کہ اگر یہ عمران خان جو سنس وی نو کہ یہ کافی ڈزنٹ گیو اپ فائٹ کرتے ہیں، اگر یہ پوری ان کی اپوزیشن پوری پارٹی جو 155 ایم این اے کتنے ہیں ان کے، اگر سارے کے ساتھ ریزائن کر دیتے ہیں تو واٹ از نیکسٹ؟ ڈو وی گو فار دین جنرل الیکشن پہ جاتے ہیں یا کیا واٹ شوڈ بی دی آپشن اگر سارے ایکسیپٹ بھی ہو جاتے ہیں؟ وہ بریگیڈ صاحب اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ساروں سے آپ استعفے، ٹائم نہیں ہے نا. یا تو یہ بہت پہلے سے یہ پلان کیا ہوتا پھر ایک بات تھی. لیکن جو مجھے گورنمنٹ جو کانفیڈنٹ لگ رہی ہے نا، آج آپ کو پتہ نا ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں
پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ بھی اپنا خطاب بھی ملتوی کیا ہے. تو وہ اس حوالے سے کانفیڈنٹ ہیں کہ ظاہر ہے وہ چیزیں جس طرح کی آئی ہیں، اور اگر وہ جو بھی ظاہر ہے وہ کلیم کر رہے تھے، اب اس کا ہم ذکر نہیں کرتے، وہ جو ڈسکشن میں آیا اگر وہ چیزیں ظاہر ہے وہ ان کے سامنے رکھی ہیں تو وہ شاید انہیں امید ہے کہ وہ انٹرنیشنل اگر واقعی کانسپریسی ہے، اور ہمارے ملک میں ہوتا تو رہا ہے، بہت سے ملکوں میں ہوتا رہا ہے کہ رجیم چینج کے لیے. لیکن یہ تو پہلے بھی وہ کہہ چکے کہ ہم آرمی کے حکام سے شیئر کر چکے، یہ بات انہوں نے پہلے بھی کہہ دی تھی. وہ بات آج آرمی یا ڈی جی آئی وہاں پہ گئے ہیں. نہیں وہ ران صاحب بات ٹھیک ہے، یہ وہ کہہ چکے عمران خان صاحب کہ جی یہ ہم، وزیر خارجہ نے اسی دن تقریر کے بعد بیپر میں آ کے کہا کہ یہ ہم آرمی اور وہ سارے لوگوں سے ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی بتا چکے ہوئے تھے. انہوں نے یہی کہا تھا جو کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ٹاپ برائس جو ہے آرمی کی اور سویلین، اس کو دکھا دیا گیا ہے. میں بھی آج کچھ مزید اور دوسرے سر بریگیڈیئر صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اگر ریزائن کر جائیں. نہیں ہاں میرا پوائنٹ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر ریزائن کر دیں تو واٹ ہیپن نیکسٹ. آپ دیکھیں اگر عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر کو یہ فیصلہ کیا تو یہ آدھے ایم این اے ریزائن بھی نہیں کریں گے، باقی رہ گئے وہ بھی نہیں کریں گے ریزائن. وہ تو نواز شریف کی خواہش پوری ہو جائے گی نا فوری الیکشنز کی. نہیں تو جنرل الیکشن میرے خیال میں اس وقت پی ٹی آئی کو بھی شوٹ کرے گا. جو زرداری صاحب نہیں چاہ رہے اس وقت فوری. اسی گفتگو میں اشرفی صاحب کو بھی ایڈ کر لیتے. اشرف صاحب اس ساری صورتحال پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خط علم میں لانا اور بات تھی، اس کے مندرجات باہر آ جانا اور بات ہے، اور لازمی بات ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں نا، آپ تھوڑی دیر کے لیے عمران خان کو بھول جائیں. آپ سمجھے جی یہاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، یہ زرداری صاحب کا کوئی بندہ ہے کیا؟ کسی ملک کو میں نے پہلے عرض کیا کہ میں پچھلے 14-15 ماہ سے تو یہ کام ہم کر رہا ہوں نا، میں خود چونکہ مڈل ایسٹ کو دیکھتا ہوں تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آپ گئے کھانے پہ گپ شپ کی یا باقی چیزیں، ایک ہوتا ہے کسی کو بلا کے اس کو پیغام دینا، اس کو کہنا کہ یہ ہوگا. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اب اس کی جیسے میں نے پہلے کہا اس کی حساسیت اور اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے لیے میرا خیال ہے وہ جو متعلقہ فورم ہے، اور جب اپوزیشن نے بھی کہا ہے، عدلیہ نے بھی کہا، پہلے خان صاحب کا خیال تھا کہ صرف ٹھیک ہے. بالکل ملکی سیاست پہ جس طرح سے سیاست کی صورتحال بدل رہی ہے، اسی طرح سے ہمارے جو تجزیے اور تبصرے ہیں یہ جاری رہیں گے. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد